السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا چھوٹا سا عمل بتاؤں گی، ایک ایسی چھوٹی سی تسبیح بتاؤں گی کہ جو یہ تسبیح پڑھے گا اسے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ قیامت کے دن جب انسان ایک چھوٹی سی نیکی کے پیچھے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا، مارا پھر رہا ہوگا، تب یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ پیارے ناظرین، یہ قرآن پاک ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت، جن کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات اور تکمیل کے لیے ان کا وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیاطین، جناتوں اور مختلف دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت اور برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائی جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا جان کر اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی پیارے ناظرین ایسی آیات کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس سورت کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہے اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کروانے سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں صرف اللہ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے اور وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو حج کرنے کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی
اگر کوئی شخص حج کرنا چاہتا ہے یا عمرہ کرنا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج جو کلمات پڑھنے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ وہ کلمات کو آیات کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک سورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ آیات ہے جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور آپ کو قرآن پاک بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ کے قرآن پاک بھی مکمل ہوں گے۔ تو پیارے ناظرین، جس سورت کی آیات ہے، سورت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا۔ تو پیارے ناظرین، وہ آیات بتانے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، وہ آیات ہے پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات، جن کو پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ قرآن پاک کی 25ویں سپارے میں واقع 45ویں سورت ہے، جو کہ مکی سورتوں کا حصہ ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں اعمال نامے دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ پیارے ناظرین، صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا وہ رب فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گی۔ لہٰذا محترم ناظرین، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ جائے، اور آپ ہمارے چینل میں نیو ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، ہم آپ کی ہی ضرورت کے لیے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو سکے، اس لیے پیاری بہن بھائیوں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری کوئی ویڈیو سے آپ کی پرابلم ٹھیک ہو سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے آپ کی ذات سے کسی کی پرابلم دور ہو جائے۔ میرے پیارے عزیز ناظرین، اس وظیفے کو آپ کسی صورت میں نہ چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکل دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں نہیں چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے کہ اللہ کا کرشمہ آپ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور مایوسی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کے اوپر سے ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو کام آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہیں اور اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ جو بھی
آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے آج صرف ایک تسبیح پڑھیں اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، انشاءاللہ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہوگا۔ یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں پیارے ناظرین، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی ہے نہ کسی نے آنکھ سے دیکھا جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہیں، نہ حادثات اسے بدل سکے، نہ زمانے کی بے ثباتی کا خوف ہے اسے، پہاڑوں کا وزن اور سمندر کا پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے وہ باخبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس پر آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو تفصیل سے جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے تمام چھپے بھیدوں سے باخبر ہے، وہ آپ کی سانس کو نکلتے ہوئے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر گرنے تک کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر چلنے والے کیڑوں کی آواز تک کو وہ ذات سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو وہ سنتا ہے، جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی، آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ ابھی نعوذ باللہ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھوچال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت اللہ پاک کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادات، اور صرف عبادات، اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں۔ بے شک وسائل اور ذرائع ہو، اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ نہ کوئی کام اٹک گیا تھا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدائے سبو قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج ہے، امتیاز ہے۔ ناظرین، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن اس انسان کا دوست اللہ کا دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر متعلق اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ پیارے عزیز ناظرین، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم بھی اس لحاظ کا ہو، اظہار بھی وہ ہو جو اس کو پسند ہو، اور خفا بھی جو اسے پسند ہو، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب مقصود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسلام میں شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1، دل سے شکر ادا کرنا۔ نمبر 2، زبان سے شکر ادا کرنا۔ نمبر 3، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا۔ اور نمبر 4، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اور اگر آپ پہ کوئی احسان کرتا ہے، آپ اس کی جگہ کسی اور کا احترام کریں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ناظرین، ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا ادب و احترام کریں تو اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فطرتی اصول ہے کہ جس شخص کا احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کی پسند ناپسند کو ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حقیقی اللہ
کی احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کرے۔ زبان سے شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے، ویکاری مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہے۔ مثلاً الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چھوٹی چیز دے تو اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے اس کو اس کی دی ہوئی نعمت کا بدلہ مل سکے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ خود بھی جمیل ہے، خوبصورت اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، تو بڑے ہی توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے گا کہ آپ نے کون سی آیات اور کون سی کلمات پڑھنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے، یہ آیات بھی اسی کی آخری 2 آیات ہے۔ اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ناظرین بڑی توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پیارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ 3 بار یا 7 بار پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ اور بھی اچھی بات ہوگی۔ تو اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں شک نہیں رہتا۔ تو ناظرین، وہ آیات کون سی ہے ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ ناظرین، یہ سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات ہے، آپ چاہیں تو اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی کمال کی آیات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کا بیان بھی ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور اسے خوب سارے ڈھیروں ثواب ملتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس آیات کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجات کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا لے گیا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رضا سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں آ جائیں گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لازمی مانگنی ہے کہ اے میرے اللہ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، تو سب کا بادشاہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں ختم کر دے،
میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے دور کر دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، کوئی بھی وظیفہ جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں، کسی غریب کو، ایسے بندے کو دے دینے ہیں جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے صدقہ کرنے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر کسی کو آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا۔ نماز کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھا دینا، حتیٰ کہ کسی کو اچھی بات بتانا یا مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار تھا۔ یہاں تک کہ ناظرین، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کی بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربات بھی ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ناظرین، ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایت اس رب کی ہے جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہماری ضروریات کا خیال کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں لکھ کر ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔